بھیجا تو دین و دنیا کی جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. اسی لیے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، تو لباس بھی آسمان ہی سے نازل ہوا. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ لباس تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تیار ہو رہے ہیں، یہ جنت سے آسمان سے لباس اللہ نے کیسے نازل فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اسی سے روئی اور ریشم اور یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور اسی سے کاپوس، اسی سے کپڑا تیار ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل نے دین و دنیا کی ضرورت جو ہے، اس کی جو حاجت ہے، اس کو بھی اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نازل فرمایا. اب لباس کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جملہ خواتین اسلام اب اپنی پوری توجہ کو ان باتوں کی طرف رکھیں جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا. اب لباس کے نازل کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. لباس نازل کرنے کی غرض و غایت اللہ بیان کر رہا ہے. یواری سوآتکم، لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ اس آیت کریمہ کو اور اس کی تفسیر کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر جا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدیر جل جلالہ نے لباس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا. سوآتکم لباسا یواری سوآتکم، لباس تمہارے لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ستر پوشی، شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. اب اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو مقصد لباس ہی انسان بھول چکا ہے. آج کے دور کی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو مقصد لباس ہی فراموش کر چکی ہیں. جس طریقے سے ایک انسان آج کے دور میں اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا، اسی طریقے سے لباس کے مقصد کو بھی آج کے دور کے اندر فراموش کر دیا گیا. اللہ عز و جل تو فرماتا ہے کہ شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا. اور دور جدید کے اندر مغرب یہ چاہتا ہے کہ جتنا لباس اتار کر بے شرمی کرو اتنا ہی اچھا ہے. آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ کیا لباس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کیا آج یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ بہت ساری خواتین ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہیں جن کپڑوں کے پہننے کے بعد شرم کی چیزوں کے چھپانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آج لباس اس طریقے کا زیب تن کیا جاتا ہے کہ عریانیت گویا پروموٹ کی جا رہی ہے اور دعوت نظارہ دوسروں کو دیا جا رہا ہے. لباس کے مقصد کو فراموش کر دیا گیا، لباس کی غرض و غایت کو فراموش کر دیا گیا. لباس شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج ہم اگر عورتوں کے لباس کو دیکھیں، مارکیٹ سے لے کر شو روم سے لے کر پہننے والی عورتوں کی زندگی میں لباس کے شوق کو دیکھیں تو ان لباس کے شوق کے اندر کہیں شرم کی جھلک دکھائی نہیں دیتی الا ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں، لباس تو اس لیے تھا تاکہ ستر پوشی ہو، لباس اس لیے تھا تاکہ جو ہے شرم کی چیزوں کو چھپایا جا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن نے یہ بھی
कहा सवातिकुम वरीशा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि लिबास जीनत के लिए भी है। अल्लाह अकबर, एक सत्र पोशी, एक शर्म की चीजों को छुपाना, और दूसरी चीज लिबास जीनत के लिए भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, लिबास इंसान अच्छे पहने तो इंसान के हुस्न के अंदर इजाफा हो जाता है, इंसान के जमाल में इजाफा हो जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अच्छे लिबास ज़ेब तन न करो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप कीमती लिबास ज़ेब तन न करो, इस्लाम ये नहीं कहता आप अच्छे कपड़े न पहनो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अच्छे लिबास ज़ेब तन न करो। इस्लाम ये कहता है जीनत भी होनी चाहिए और सत्र पोशी भी होनी चाहिए, शर्म की चीजें जाहिर भी न हो, वो छुपी हुई भी हो, और अच्छा लिबास भी ज़ेब तन होना चाहिए। आप इसी तरीके से रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक की खवातीन की जिंदगी का जायजा लें और उनके लिबास का जायजा लें तो वो अपना लिबास कैसे पहना करती थी। अल्लाह अकबर, उनके लिबास की पोजीशन ये होती, ऐसा बारीक लिबास कभी किसी सहाबिया ने पहना ही नहीं है जिस लिबास से उनके जिस्म का कलर छलकता हो, उनके हाथ की कलाई छलकती हो, उनके हाथ का रंग छलकता हो, उनके बाल जाहिर होते हो, उनके कान जाहिर होते हो, उनका वजूद का जो खद्दो खाल है वो जाहिर होता हो। नहीं, इसलिए कि लिबास तो सत्रपोशी के लिए है, शर्म को छुपा, शर्म की चीजों को छुपाने के लिए है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।